الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب ایک چیز کے بارے میں علماء کرام نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ جائز ہے، قرآن کریم موبائل میں رکھ سکتے ہیں اور پڑھنے کی گنجائش بھی ہے، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، تو اس مسئلے کو بار بار اٹھانا اور پھر اس سے رجوع کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی پونے میں حضرت مولانا سعد صاحب نے عوام سے یہ اپیل کی ہے، مشورہ دیا ہے عوام کو کہ بھائی آپ اپنی عقل سے سوچئے، فتویٰ چھوڑ دیجئے، فتوے چھوڑیے، اپنے دل سے فتویٰ لیجئے کہ جس قرآن کریم کو نبی مکرم علیہ السلام کے قلب اطہر کو بار بار آب زمزم سے دھو کر اتارا گیا، اس قرآن کو آپ موبائل میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ اب وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہنس رہے ہیں۔ اب کس پر ہنس رہے ہیں بھائی؟ وہ فتویٰ پر ہنس رہے ہیں یا مولانا سعد صاحب کی بات پر ہنس رہے ہیں؟ جب علماء کرام نے فتویٰ دے دیا ہے کہ بھائی موبائل میں قرآن کریم رکھ سکتے ہیں اور پڑھنے کی اجازت بھی ہے، تو پھر کیوں آپ ضد کر رہے ہیں اس طرح؟ اور قیاس آپ جو یہ کر رہے ہیں، اس قیاس کو اگر لیا جائے کہ موبائل میں غلط چیزیں ہیں اس لیے قرآن نہیں رکھ سکتے ہیں، قرآن کریم رکھنا جائز نہیں ہے، تو اب آپ یہ بتائیں حضرت کہ اس زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس زبان سے گناہ کی باتیں بھی بولتے ہیں، اس زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں، اس زبان سے چغل خوری بھی کرتے ہیں، اس زبان سے دھوکے بازی بھی کرتے ہیں ہم لوگ، اس زبان سے کتنے سارے گناہ کرتے ہیں، تو اب کوئی کہے بھائی اس زبان سے اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے، جس زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں، جس زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، اس زبان سے اب تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہاتھ، اس ہاتھ سے کتنے سارے گناہ کرتے ہیں، کوئی کہے بھائی جس ہاتھ سے اب آپ گناہ کرتے ہو اس سے قرآن کریم چھو نہیں سکتے، چھونا جائز نہیں ہے قرآن کریم کو۔ آنکھ سے کتنے سارے گناہ ہوتے ہیں، تو کیا آنکھ سے اب قرآن کریم دیکھنا جائز نہیں ہوگا؟ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ بھائی جس موبائل میں آپ قرآن کریم رکھ رہے ہیں اس میں آپ کوئی فالتو چیز نہ رکھیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جس زبان سے آپ خدا کا نام لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نبی اعظم کا نام لیتے ہیں، اس زبان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس سے آپ کوئی گناہ کا کام مت کریں، اس زبان سے جھوٹ مت بولیں، اس زبان سے غلط بات مت نکالیں، اس زبان سے گالیاں مت دیں، اس زبان سے غیبت اور چغل خوری کی باتیں نہ کریں، یہ ہم سمجھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی جس زبان سے آپ گالیاں دے رہے ہیں اس زبان سے آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اس ہاتھ سے آپ قرآن کریم چھوتے ہیں تو اس ہاتھ سے کوئی غلط کام مت کیجیے، یہ نہیں کہ اب آپ نے غلط کام ہاتھ سے کیا ہے تو قرآن کریم چھونا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ کیا بات ہوئی؟ آنکھ سے آپ قرآن کریم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس آنکھ سے کوئی غلط کام مت کیجئے، اس آنکھ سے کوئی غلط چیز مت دیکھیے، یہ نہیں کہ آنکھ سے آپ نے غلط چیز دیکھ لی تو اب آپ کے لیے قرآن کریم اس آنکھ سے دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ جب علماء کرام فتویٰ دے دیے ہیں اور آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں، وہ سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں کیا بات جائے گی؟ بھائی فتوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ فتویٰ ایک تماشا ہے، یہ کھیل ہے۔ فتویٰ کس میں؟ میرے قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں تو دیا جاتا ہے۔ عوام کے ذہن و دماغ میں یہ بات جائے گی کہ فتوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہم کوئی مخالفت میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ مخالف، بالکل نہیں یار، ہم کیوں مخالفت کریں گے یار؟ لیکن حق بات جو ہے، حق بات کہنا یہ مخالفت کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ 12 سال 13 سال جو مدارس میں لگائے ہیں، چھٹائی رگڑے ہیں، تو کیوں کہ ہم ہاں میں ہاں ملاتے رہیں یار؟ آپ لوگ الٹے مجھے لگتے وہ بولنے، گالیاں دینے، کامنٹ کرنے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یار، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، میں کیوں مخالفت کروں گا، میں خود اس لائن کا آدمی ہوں۔ لیکن حق بات بولنا یہ علماء کی شان ہے، علماء حق کی شان ہے، یہ علماء دیوبند کی یہ شان ہے کہ وہ حق بات بولتے ہیں چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ تو اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ مجھے گالیاں دیں، برا والا کہیں، مجھے پسند کریں، ناپسند کریں، جو چاہیں آپ کریں، لیکن حق بات ہے تو حق بات ہے۔
مولانا صاحب جو یہ کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور حضرت کی یہ شان کے خلاف ہے. حضرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. عوام کے ذہن و دماغ میں یہ فتویٰ کو لے کر اس طرح سے جو باتیں کر رہے ہیں، جب علماء کرام نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ موبائل میں قرآن کریم رکھ سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، جائز ہے، تو پھر اس کے خلاف بار بار یہ باتیں کرنا بالکل صحیح